बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट। और आज की हमारी हिट स्टोरी है पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात के हवाले से। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज ये कहा है कि हमने कश्तियाँ जला दी हैं और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए सब कुछ करेंगे। इस बयान का अगर एक पस मंज़र देखा जाए तो वो ये भी है कि सऊदी अरब ने जो $3 अरब पाकिस्तान को दिए थे मुश्किल वक्त गुजारने के लिए, वो उन्होंने वापस मांग लिए हैं और पाकिस्तान की तरफ से $1 अरब वापस भी कर दिया गया है। नाजरीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों की सबसे बड़ी वजह ड्रामा अर्तुगल बताया जा रहा है। चूँकि जब ड्रामा अर्तुगल डबिंग के साथ पाकिस्तान में PTV पे दिखाया गया तो उस वक्त सबसे पहले सऊदी अरब की तरफ से ये मुतालबा आया था कि इसे ना दिखाया जाए, क्योंकि ये खिलाफत उस्मानियों को ज़िंदा करने की एक कोशिश है। अगरचे ड्रामा अर्तुगल ने पाकिस्तानियों के ईमान तो ताज़ा कर दिए, बल्कि उम्मत के ईमान ताज़ा कर दिए, लेकिन सऊदी अरब ने इसको अच्छा नहीं जाना। इसके अलावा सऊदीया ये चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़्यादा दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मज़ीद सऊदी अरब ये भी चाहता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले मुआहदे, ख़ास तौर पे CPEC, उससे भी पाकिस्तान को पीछे हटना होगा और चाइना वाले ब्लॉक से निकलना होगा। सऊदी अरब की हुकूमत ये भी चाहती है कि पाकिस्तान के हुक्मरान माजी के हुक्मरानों की तरह अमेरिका की ग़ुलामी को जारी रखें, लेकिन इमरान ख़ान के तेवर बताते हैं कि वो ऐसा करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। नाजरीन, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले साल जब कोलालमपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इमरान ख़ान को भी मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे बुलाया गया था, लेकिन फिर सऊदी अरब की तरफ से यही धमकी कि हम अपने पैसे वापस ले लेंगे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म वहाँ नहीं गए थे, जिस पे तैयब अर्दोआन और दूसरी क़यादत ने इसका बुरा भी माना था। नाजरीन, ये ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फ़ाइनेंशियल अमूर से मुतल्लक बेहतरीन तहकीकाती रिपोर्टिंग करने वाले हमारे इंग्लिश जर्नलिज्म से तल्लक जो रखते हैं जनाब शहजाद पराचा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। जनाब शहजाद पराचा साहब, ये बताइएगा कि ये जो जितने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तल्लुकात कशीदा हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया है, तो एक तो ड्रामा अर्तुगल है, दूसरा ईरान के साथ तल्लुकात हैं। ये $3 अरब जो पाकिस्तान को दिए थे, इसके अलावा तेल देने का भी वादा किया गया था। क्या वो सब कुछ पाकिस्तान को सऊदी अरब दे चुका था या भी कुछ बाकी थी इमदाद? जी सर, इस तरह है कि $3 अरब गुज़श्ता साल जब सऊदी अरब के प्रिंस पाकिस्तान आए थे तो उस वक़्त इमरान ख़ान और उनकी एक बहुत मुलाकात हुई थी और उस मौके पर उन्होंने $6.2 अरब का जो है वो पैकेज पाकिस्तान को देने का ऐलान किया था। उसमें $3 अरब क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त बड़ी माशी सूरत हाल में मुब्तला था, तो $3 अरब जो है वो स्टेट बैंक के रिज़र्व में रखवाने के लिए दिए गए थे। इसी तरह $3.2 अरब का जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट की एक सहूलत भी दी गई थी। तो $3 अरब फौरी तौर पे पाकिस्तान के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए थे, जिससे पाकिस्तान के जो बैरूनी ज़खायर हैं, क्योंकि IMF ने भी एक शर्त रखी थी कि $10 अरब से ज़ायद पाकिस्तान के ज़खायर होने चाहिए, तो वो एक तो पूरी उससे काफ़ी पाकिस्तान को सपोर्ट मिली। दूसरी सपोर्ट ये हासिल हुई कि डेफर ऑयल पेमेंट की जो फैसिलिटी थी वो कोरोना की वजह से थोड़ी सुस्त रवि का शिकार हुई, लेकिन वो $1 बिलियन में भी गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर में सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इसलिए सारी जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम की वो डेफर्ड ऑयल के थ्रू हो गई और पाकिस्तान को इसमें भी जो पेमेंट्स अदा करना थी, क्योंकि ये 3-4 साल बाद जाके होना थी, तो माशी मुश्किलात से पाकिस्तान पिछले साल इब्तदाई तौर पे निकल आया था। लेकिन बाद में अब जैसे जो सिचुएशन बनती जा रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान मुतअद्दिद बार कह चुके थे कि हम ट्रंप के कहने पे ईरान और सऊदी अरब के मबैन सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल के दौरान जो ज़मीनी हक़ाइक़ हुए हैं उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हुकूमत का जो एक इंक्लिनेशन था जो ईरान की तरफ बहुत बढ़ गया था, तो सऊदी से इस वजह से बहुत नाखुश थे। और दूसरी चीज़ जो चीज़ें हमारे पास सामने आ रही हैं, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स बैठे हुए हैं
کیونکہ ایک ہماری ان سے بات چیت ہوئی تھی کہ امریکنز کو کسی بھی طرح افغانستان سے سموٹ جو ایگزٹ دیں گے، تو ابھی تک وہ بھی نہیں ہو سکا اور اس وجہ سے بھی کافی ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ تو امریکنز نے سعودی عرب کو کہا کہ پاکستان کو ٹائٹ کیا جائے نا، تو اسی لیے گزشتہ ماہ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ہمیں فوری طور پر جو $3 ارب ہم نے آپ کے پاس رکھوایا تھا، اس میں سے $1 ارب کی جو ہے وہ رقم فوری طور پہ ادا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی کرونا کی وجہ سے کافی معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ جو دوسری ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس میں بھی کافی حد تک صداقت ہے، کیونکہ ارطغرل ڈرامہ یوٹیوب کی تاریخ کا پاکستانیوں کے حوالے سے سب سے کامیاب ترین ڈرامہ ہے۔ اس میں ان کے ویورز کی تعداد اتنی بڑی پہلے ہی مہینے میں کہ یوٹیوب نے ان کو بہت ہی اپریسیشن دی، اور اس وجہ سے پاکستان میں یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے اور پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ تو سعودی عرب کو اس حوالے سے بھی کنسرنز تھے کہ یہ جو ترکی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور جیسے آپ نے بات کی کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک دوبارہ ریوائول کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی سعودیز بھی اس وجہ سے کافی پریشان ہیں کہ 2023 تک کا جو ایک معاہدہ ہے، جو 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، تو دوبارہ جو معاہدے جو 1923 میں ہوئے تو وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، تو ترکی کی ایک وہ دوبارہ ایک اسلامی سلطنت کے حوالے سے سٹیٹس بحال ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ڈرامہ بھی اسی تناظر میں ہے، اور اس سے کافی جو ہے وہ آپ نے صحیح بات کی کہ جو امت کی جو ایمان کو تازہ ہوئے ترجمانی ہوئی ہے، اور اوورآل جو پاکستانیوں کے بھی حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں اس ڈرامے کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، ڈبنگ میں اردو میں بہت ہی اس کو پذیرائی مل رہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سعودی عرب کے لیے بہت ہی ورڈ تھیں، تو اسی وجہ سے جو خطے کی صورتحال کو انہوں نے اور پاکستان کی لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا شہزاد پراچا صاحب، اب کشمیر کے ساتھ ہمارا کتنا پرانا مسئلہ چل رہا ہے، ابھی ہم نے اس کو نقشے میں شامل کیا ہے، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ سعودی عرب کو اس بارے میں بھی تکلیف ہے کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے نقشے میں کیوں شامل کیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی چونکہ مقبوضہ کشمیر میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری ہے، لہٰذا سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے زیادہ چیخو پکار نہ کرے۔ تو یہ دیکھیں سعودی عرب جو ہے اپنے مفادات کے لیے امت کے مفادات کو پیچھے کر رہا ہے، جبکہ ہمارا ایمان، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پوری امت، ہر مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر انگلی میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم محسوس کرے گا۔ تو جب کشمیر کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو سعودی عرب والے ہمارے دوست جن کے لیے ہمیشہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور فرنٹ لائن پہ آ کے ہم نے ان کے دشمنوں کے ساتھ ہم لڑے ہیں، لیکن اب جب انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے تو امریکہ کی زبان سعودی عرب بول رہا ہے کہ جی آپ یہ نہ کہیں، یہ نہ کریں، کشمیر پہ واویلا نہ کریں، تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے اس کا۔ سر، جو سعودی عرب کی انڈیا میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان کے دورے پہ جب ان کے شہزادے آئے تھے اس کے بعد وہ فوری طور پہ انڈیا بھی گئے تھے، اور وہاں پہ بھی انہوں نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی جو ہے وہ OIC کے فورم کے ذریعے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے 2-3 اجلاس ہوئے ہیں، لیکن اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ اور جو اسلامی ممالک کی طرف سے جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا کہ اگر جو ہے وہ سعودی لیڈ جو OIC ہے اس میں کشمیر کے ایشو کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا، اجاگر نہیں کیا جاتا ہے، تو ہم جو ہمارے لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں جو OIC کے ہیں ان کے تھرو پھر اپنا ایک بلاگ بنا کر جو کشمیر کا مقدمہ جو انٹرنیشنل فورمز پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جو ملیشیا ہے، جو ترکی ہے، اسپیشلی یہ دو جو کنٹریز ہیں ان کی طرف سے پاکستان کو بہت ہی اچھا رسپانس آیا ہے، اور ترکی ایون کہ جو انڈیا نے ترکی کے ساتھ اپنی تجارت کو بھی ملیشیا کے بعد جو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں ایک جو بلاک بنتا نظر آ رہا ہے تو اس کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جو بلاکس بن رہے ہیں تو کس بلاک میں پاکستان ہوگا ایکچولی، تو یہ چیزیں کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ شہزاد پراچا صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کے حوالے سے کافی لوگ مطمئن بھی نہیں ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے،
اقوام متحدہ میں ان کی تقریر ہو، یا اب ان کا جو موقف ہے کہ ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے اور سب کچھ کریں گے، اور حتیٰ کہ انہوں نے سعودی عرب کے تمام مطالبات، جن میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی غلامی کو جاری رکھا جائے، اس کو بھی رد کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان نے اپنی ضروریات، خطے کی ضروریات کو دیکھنا ہے، اور ہماری تمام محبتیں مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے ساتھ ہیں، نہ کہ ہماری تمام ہمدردیاں سعودی حکمرانوں کے ساتھ ہیں، جو اپنی انویسٹمنٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان کی مجبوریوں کو نہیں دیکھ رہے، امت کی مجبوریوں کو نہیں دیکھ رہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔